اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت میں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس سے پیچھے ہٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بس یاد رکھو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، آل عمران کی یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مشروط فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان ایمان والوں سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ دو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے سلسلے میں بہت اہم ہیں۔ اطاعت کا تعلق چونکہ حکم سے ہے، یعنی جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو اطاعت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے۔ یعنی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہہ دیں وہ اس کو حرام جاننا، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا اس کو حلال جاننا، جو فرائض ہے، جو واجبات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے۔ کیونکہ میرے محترم دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں ہر مومن اور مسلمان کو اس بات کی تلاش کرنی چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی کیا طریقہ تھا، زندگی آپ نے کس طرح سے گزاری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعمال تھے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، غرض کے ایک ایک لمحے کی جو آپ کے اعمال تھے اس کے بارے میں جاننا اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا، یہی اتباع۔ یعنی ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابی کے بارے میں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک میں بٹن نہیں لگے تھے، یعنی کہ یہ کھلا ہوا تھا گلا۔ وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فارغ ہوئے اور اپنے علاقے میں گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے کرتے میں بٹن نہیں لگائے، یعنی جس شان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس کیفیت کو پوری زندگی اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ ہوتی اتباع اور محبت عقیدت۔ ویسے بھی دیکھا جائے جو شخص اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے، کسی شخصیت سے عقیدت رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انہی کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو جس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں وہی پہنے گا، جو وہ شخصیت کھانے میں پسند کرتی ہے وہی کھانا اپنے لیے پسند کرے گا۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایک رنگ ڈھنگ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پر دین کی محنت کی اور جس طریق پر دین کی محنت کی اس سطح پر تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، نہ کوئی جائیداد بنائی،
اور نہ ہی کوئی مال جوڑ کے رکھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام توانائیوں کو، ایک ایک رمق کو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لگا دیا۔ اب ہم اس سطح کی محنت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کم از کم یہ دیکھنا ضرور ہے کہ ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتوں کی زیادہ سے زیادہ وسائل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے مشن کو پورا کرنے میں لگا دیں، قربان کر دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم اس اتباع کی کوئی نہ کوئی شکل کے اندر آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے۔ اور دوسرا ہے اطاعت۔ اطاعت کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے سورہ آل عمران کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعونی قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت ہی در حقیقت رسول کی اطاعت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اس سے پھر جائے، منہ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑا ہے، یعنی جس شخص میں اطاعت نہیں ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر وہ نہیں کرتا، جس کو آپ نے حرام کہا اس کو حرام نہیں مانتا، جس کو آپ نے حلال فرمایا اس کو حلال نہیں مانتا، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک کفر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کافر کہلاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے کہ اس ہی کے اندر ہماری نجات ہے۔ اور یہ محبت کا اور عقیدت کا سودا بھی یہی ہے کہ جس شخص کی انسان مومن محبت کرتا ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری کائنات میں ہم نے اپنے مال اور جان سے زیادہ اور اپنے مال اور اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ تو جب یہ دعویٰ ہمارا ہے، دعویٰ اسی وقت سچ ہوگا جب یہ ثابت کیا جائے گا۔ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وقت گزاریں۔ یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ سنا ہے، بولا ہے، جو کچھ عرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بات بٹھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔